العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس سے معذرت کے ساتھ تاخیر ہوئی، لیکن معذرت یعنی تاخیر ہماری طرف سے نہیں تھی. جوہر کا پہلا جلوس ہمیں پڑھنا تھا، وہاں پہ بھی انتظامیہ کی طرف سے سارے راستے بند تھے اور کیمرے لگے ہوئے تھے راستوں سے نکلنا. وہاں پہ جلوس پڑھ کے نکلے، جلوس میں بہت زیادہ رش تھا، پھر وہاں سے اور رنگے گئے. ایک بات میں کہوں گا کہ یہ انتظامیہ نے تو سارے کے سارے راستے بند کر رکھے ہیں. ہمارے اہل سنت بھائی یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ شیعوں کی مجالس کی سے ہمیں اتنی زحمتیں ہو رہی ہیں. یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ امن و امان قائم کرے اور مجالس کے لیے کسی بھی شہری کے لیے جو بھی اس کا دین ہو، مذہب ہو، اس کو عمل کرنے کے لیے یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ امن فراہم کرے. اور کئی مرتبہ تو شاید ان کے امکان میں نہ ہوتا ہو کہ وہ اتنی زیادہ زحمتیں بنا دیتے ہیں. بہت سے جو دوسرے دیکھنے والے ہوتے ہوں گے وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ شیعوں کی ایک مجلس کی خاطر ہمارے یہ ساری کی زحمتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاید جتنی ضرورت نہیں ہوتی اتنی سختیاں کر دی جاتی ہیں. حق کے راستے میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں اور حق کو لوگ سننے سے روکنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ کوئی حق نہ سن سکے. جملہ کہوں گا یہاں تک کہ بہت سے افراد جب سرور کائنات مسجد الحرام میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہاں کھڑے رہتے تھے اور آنے والوں سے کہتے تھے ان کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہیں. لوگ ہیں یا نہیں؟ اعجاز قرآن کو میں نے کل پیش کیا تو وہیں سے بات کو آگے جاری رکھے ہوئے ہوں. تو وہاں پہ خانہ کعبہ کے آج تو 101 دروازے ہیں، تو اس وقت پہ بہت سے دروازے تھے. تو مختلف دروازوں پہ انہوں نے افراد کھڑے کر رکھے تھے. ایک جگہ ابو سفیان کھڑا رہتا تھا، ایک ابو جہل کھڑا رہتا تھا، عتبہ کھڑا رہتا تھا. اب سب کے نام نہ کہلائیے. اور وہ سارے افراد کھڑے رہتے تھے. جو آتا تھا کہتا تھا وہ جو سامنے دیکھ رہے ہو ایک آدمی بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، توجہ ہو. کہا ہاں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی باتوں کو نہ سننا. کہا کیوں؟ دیکھنے میں تو اس کا چہرہ بڑا پرنور سا ہے. کہا اس کی شکل پہ نہ جانا، جادوگر ہے، باتیں سنو گے تو اسی کے ہو جاؤ گے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں؟ باتیں سنو گے تو اسی کے ہو جاؤ گے. اپنے جادو میں لے لے گا. توجہ ہو. کہا ان کی باتیں نہ سننا، جادوگر ہیں. تو کہا کیا کریں پھر؟ ہم تو طواف کریں گے. وہ قریب میں بیٹھے ہیں مسجد الحرام کے، وہیں پہ بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں. وہ منتر پڑھ رہے ہیں، سننا مت. تو کہا کیا کروں روکنے کے لیے؟ تو کہا روئی میں نے اپنے پاس رکھی ہے، کانوں میں ٹھوس لو. توجہ ہو. یہ نکاح ٹوٹنے کے فتوے. سن لو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، چلے جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، زوجنا دیکھ لو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا.
علم دیکھو گے تو سن لینا یہ تمام کے تمام چیزیں کوئی بھی تبرکات میں سے زیارت کرو گے نا دیکھا نکاح ٹوٹ گیا اتنا کچا نکاح نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں پہ انہوں نے ہاتھوں میں روئیاں لے رکھی تھی کہ کانوں میں ٹھوس لو محمد کی باتوں کو مت سننا. اور یہی ہوا. ایک صحابی رسول ہیں نام ہے جندب ابن جنادہ مشہور ہے ابو ذر کے نام سے. تو حضرت ابو ذر آئے مکے میں طواف کے لیے کیونکہ سارے کے سارے عرب آتے تھے طواف کے لیے جناب ابراہیم کی نسل سے عرب. تو جناب ابراہیم نے بنایا تھا جیسے پہنچے تو فوراً بعد میں تو انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا. انہوں نے فوراً ہاتھ میں روئی دی تاکہ کانوں میں ٹھوس دینا ان کی باتوں کا بس سنا. انہوں نے فوراً کانوں میں اچھی طرح سے روئی ٹھوس دی اس کے بعد طواف کرتے گئے. لیکن اب طواف میں توجہ نہیں تھی توجہ ساری پیغمبر ہی کی طرف تھی. طواف کرتے جا رہے تھے پیغمبر کو دیکھتے جا رہے تھے. ایک چکر لگایا دوسرا 7 چکر ہے نا طواف کے تو تیسرے چکر کے بعد رک گئے. کانوں سے روئی نکالی پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کیا کہتے ہیں آپ میں پوری بات سننا چاہتا ہوں مجھے سچ سچ بتائیے گا بات کیا ہے. پیغمبر نے کہا میں کہتا ہوں یہ جتنے بت رکھے ہیں سب غلط ہیں بس اتنا کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے بس اللہ کو مان لو. کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوگا آپ کون ہیں کہا میں محمد رسول اللہ. کہا آپ کو ماننے کے بعد آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں کہا کچھ بھی نہیں جو زکوٰۃ نکالو کو فقیروں میں دینا. لوگ ہیں یا نہیں ہے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے جو کچھ کرو گے تمہارے ہی کام آئے گا. کہا اور کچھ آپ کی طرف سے حکم ہے کہا بیٹیوں کو زندہ دفنانے کی اجازت نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بیٹیوں کو زندہ دفنانے کی اجازت نہیں ہے. جو مال تمہارا نہیں چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو جان تم نے دی نہیں وہ چھین کیسے سکتے ہو. قتل کی اجازت نہیں ہے. تو ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے کہا آپ کی ہر بات دل کو لگتی ہے اگر ہو آپ کی ہر بات دل کو لگتی ہے. پیغمبر نے کہا کہ تم کیا سن کے آئے تھے جانتے ہیں میرے خلاف پروپیگنڈے کتنے ہو رہے ہیں. کہ تم کیا سن کے آئے تھے کہ مجھے بتا آپ جادوگر ہیں. کہا میں نے آپ کو مان لیا کیا کہوں. پیغمبر نے کہا بھئی یہ شہادت پڑھو اس کے بعد تم میرے ہو گئے اور میں تمہارا ہو گیا. ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے کہا میں نے آپ کو مان لیا اب مجھے کیا کرنا ہوگا کہ جس بستی میں رہتے ہو وہاں جا کے سب کو میرا پیغام پہنچا دینا. نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے سب کو جا کے میرا پیغام پہنچا دینا. تو جناب ابو ذر وہیں پہ کھڑے ہوئے کہا ایھا الناس ہے مکے والوں یہ جو تمہارے درمیان میں موجود ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں. لوگ ہیں یا نہیں. جب معرفت ہو جائے نا تو سب سے بڑی معرفت کی علامت یہ ہے کہ زبان سے سچائی آنے لگتی ہے. پھر انسان پرواہ نہیں کرتا نتیجہ کیا ہوگا. تو جناب ابو ذر نے کہا مکے والوں یہ جو تمہارے درمیان موجود ہے یہ اللہ کے رسول ہے. ایک مرتبہ سب نے جناب ابو ذر کو گرایا مارنے لگی اور بہت برے طریقے سے پیٹا. جناب سرور کائنات نے آواز دی یا علی. ایک مرتبہ جناب امیر فوراً تشریف لا کر یا رسول اللہ کہا ابو ذر کو بچائیے. جناب امیر نے ایک مرتبہ دھکیلنا شروع کیا علی آ گئے تھے میں نے کل بھی عرض کیا تھا سرخ آنکھوں والے. ایک مرتبہ مولا نے سب کو دھکیلا جناب ابو ذر کا بازو پکڑا کہا میرے ساتھ چلو. اپنے گھر لے کے آئے رات میں انہیں کھانا کھلایا اور کہا کہ آج رات رک جاؤ پیغمبر اسلام سے بات کرتے رہنا. پیغمبر نے ایک ہی رات میں اتنا سکھا دیا کہ پوری زندگی تبلیغ کے لیے کافی ہے. سنیں گے نا یقین مانیے 2 مجالس پڑھنے کے بعد کیفیت نہیں ہوتی لیکن آپ اللہ کی عقیدت کو دیکھتا ہوں تو میرا جی کرتا پڑھنے کا. رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. ایک مرتبہ جناب امیر المومنین نے جناب ابو ذر کو کھانا دیا مرہم لگایا. جناب جعفر تیار آ گئے جناب حمزہ بھی آ گئے اور ان سب کے بزرگ جناب ابو طالب بھی آ گئے. سب نے جناب ابو ذر کو کھانا وغیرہ کھلایا مرہم لگایا. جناب ابو ذر پوری رات پیغمبر کی باتیں سنتے رہے. پیغمبر اسلام نے کہا آؤ فجر پڑھ لو. فجر کی نماز پڑھائی. کہا ابو ذر اب سنو واپس چلے جاؤ اور اپنی بستی میں جا کے تبلیغ کرنا. جناب ابو ذر نے کہا ٹھیک ہے. جیسے جناب ابو ذر نکلے تو جناب سرور کائنات نے آواز دی جعفر. چچا سے کہا حمزہ آپ دونوں ساتھ جائیے گا مجھے پورا یقین ہے کہ واپس نہیں جائے گا یہ بھی پھر جا کے تبلیغ کرے گا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے بھائی پتہ نہیں اسے کہتے ہیں رسالت جو اپنے ماننے والے کے ہر قدم کو سمجھے.
تو جناب ابو ذر چلے، ایک مرتبہ آئے، کہا مکے والوں میں جا تو رہا ہوں لیکن بات سن لو، تم غلط ہو محمد صحیح کہ مکے والا تم سب غلط ہو محمد صحیح ہے۔ پھر وہی سب کچھ ہوا، وہ ابو سفیان نے اشارہ کیا، سارے مارنے کے لیے آ گئے۔ پھر وہاں پہ شیر کا شکار کرنے والے جناب حمزہ، ابو طالب کا خون جناب جعفر تیار، دو افراد نے سب کو دھکیلا، اور جب رسول خدا نے کہا انہیں باہر چھوڑ کے آنا، یہ پھر واپس آ جائیں گے، پتہ نہیں بات باتیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہ پھر واپس آ جائیں گے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، لا الہ سے شروع ہوتا، پھر الا اللہ ہوتا، پہلے انسان نفی کرتا پھر اس بات، پہلے کہتا کوئی خدا نہیں، پھر کہتا الا اللہ، نہیں پہنچا پا رہا، پہلے تبرہ ہوتا پھر تولا۔ میں اپنا پورا وقت نہیں لوں گا، اگر آپ کہیں گے میں جتنا مختصر کر سکتا ہوں اتنا کروں گا، میں نے آپ کو بہت انتظار کروایا ہے، چلیں گے حضرات؟ مجلس کے سب کے پاس وقت ہے نا؟ عزیزان گرامی، آپ کی محبت و عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں، جناب ابو ذر کو جناب جعفر تیار، جناب حمزہ مکے سے باہر لے گئے، کہا ابو ذر ہم واپس نہ آئیے گا، کیونکہ سمجھ گئے تھے کہ پھر واپس آئیں گے، پھر ہمیں انہیں بچانا پڑے گا، پھر چھڑوانا پڑے گا، کیونکہ مشرکین کفار بہت زیادہ تھے۔ جناب ابو ذر تنہا تھے، تنہا آدمی مجمع سے تبھی لڑ سکتا ہے جب حیدر کرار ہو۔ میں پورا خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ اب جناب ابو ذر گئے، کہا کہ اپنے پورے قبیلے سے کہا میں ابھی مکے ہو کے آیا ہوں، میں نے وہاں اللہ کے آخری نبی کو دیکھا، وہ قرآن لے کے آئے ہیں، قرآن میں بڑا اعجاز ہے، کچھ سورے مجھے بھی یاد ہو گئے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے قبیلے کو قرآن سنانا شروع کیا، سب نے کہا جو سنا ہے ایسا پہلے نہیں سنا، یہ کس کا کلام ہے؟ کہ کسی شاعر کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے سارے قبیلے کو کلام اللہ سنایا، سب نے ماننا شروع کیا کہ کلام بتا رہا ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ کیا مانتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے؟ کہا پھر آئندہ قتل چھوڑ دو۔ قبیلے میں بہت سے ڈکیت بھی تھے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ہم آل محمد کو زیادہ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ان کے شجرے بہت پاک و پاکیزہ ہیں۔ باقی جو قبیلے تھے کچھ ڈکیت بھی تھے، پتہ نہیں بات بہت نہیں، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا۔ تو جناب ابو ذر نے کیا کیا، فوراً کہا کہ تم خاندان میں بہت زیادہ ڈکیت تھے ان کے، کہا خبردار ڈکیتیاں بند کر دو۔ تو پھر ایسے دین کا کیا فائدہ؟ یہاں پہ فاقے ہونے لگے کہ بھئی ایسے ہی تو دین کا فائدہ ہے کہ انسان فاقہ بھی کرے تو سلیقے سے کرے، یعنی لوگ ہیں یا نہیں؟ فاقہ بھی کرے تو سلیقے سے کرے، انسان حلال کھائے تو طریقے سے کھائے۔ جناب ابو ذر نے تبلیغ کی، عزیزان گرامی، جناب ابو ذر ہجرت کر کے فوراً مدینے آ گئے۔ پیغمبر اسلام کا جب سنا کہ یہاں پہ پیغمبر اسلام تشریف لے آئے ہیں، چلے گئے نا میرے ساتھ؟ میں آج پورا اعجاز قرآن پیش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے قرآن کا اثر لوگوں پہ ہوتا تھا، کہ جو سنتا تھا وہ پیغمبر کا ہوتا جاتا تھا۔ اب مکے کے اندر ابو جہل، 3 افراد کے نام لینے پیش کر دوں، ابو سفیان اور عتبہ، یہ تینوں سب سے کہنے لگے خبردار کوئی محمد کی تلاوت نہ سنے۔ رات کا وقت تھا، ایک مرتبہ تینوں چھپ چھپ کے پیغمبر کی تلاوت سننے چلے گئے۔ لوگ اگر پہنچ رہے ہوں، اب ختمی مرتبہ آدھی رات کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے میرے حبیب آپ ترتیل سے قرآن کو پڑھا کیجئے، ہم نے آپ کو خاص آواز دی ہے، آپ کا پڑھنے کا انداز قرآن کا خاص ہے، جو سنے گا وہ آپ کا ہو جائے گا۔ پرندے جب سنتے تھے تو رک جاتے تھے، اتر آتے تھے زمین پہ، ارے اس کی زبان میں اتنی کشش ہے، لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ پرندے بھی اتر آتے تھے، جانور بھی رک جاتے تھے، پیغمبر قرآن کی تلاوت کرتے۔ اب ایک مرتبہ وہ جو سب کو روک رہے تھے، وہ ابو جہل، وہ ابو سفیان، وہ عتبہ، سب کے سب رات کو چھپ چھپ کے تینوں کے تینوں پہنچے ہوئے ہیں اور قرآن کریم سن رہے ہیں۔ پیغمبر کی تلاوت بند ہوئی، تہجد شروع ہوا، تینوں نے کہا واپس چلتے ہیں۔ الگ الگ آئے تھے، جیسے ہی نکلے سامنا ہو گیا۔ ابو جہل نے فوراً پوچھا ابو سفیان تم یہاں کہاں؟ کہا مجھ سے بعد میں پوچھنا، یہ بتاؤ تم کہاں آئے تھے؟ کہا پہلے عتبہ سے پوچھتے ہیں۔ تینوں نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟
کا ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کس کام سے آئے تھے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم سب کو پتا ہم کس کام سے آئے تھے؟ ہم سب کے سب محمد کا قرآن سننے آئے تھے. پھر ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا کشش تو بہت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ محمد کی قرآت میں تلاوت میں ان کے قرآن میں کشش تو بہت ہے. جب محمد سے قرآن سنو تو سننے کا جی کرتا. کہ ابو سفیان دوسروں کو روکتے ہو اور خود آ جاتے ہو. اب پتہ چلا منافق کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے. اگر پہنچتے رہیں گے. ایک مرتبہ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خبردار کل سے ہم میں سے کوئی نہیں آئے. دوسرے دن پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی. پھر ایک دوسرے سے پوچھا بھائی وعدہ کیا تھا نہیں آئیں گے. کبھی تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم دونوں بھی تو آئے ہو. تیسرے دن پھر تب ابو سفیان نے کہا بہت ہو گیا. اب ہمیں کچھ نہ کچھ قسمیں کھانی پڑیں گی. اگر ہم اسی طرح سے آتے رہے ایک دوسرے کو دیکھ رہے اتنا برا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مشرک ہمیں دیکھ رہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ اگر ہمارا سننا کسی اور نے دیکھ لیا تو جو نہیں سن رہے وہ بھی محمد کو سننے لگیں گے. بھائی ان کی قرآت کے اندر بہت جاذبیت ہے, کشش ہے, شخصیت میں کشش ہے. اگر سننا چاہیں گے کہ رسول خدا, میں رسول خدا کہہ رہا ہوں, وہ نام لیتے تھے کہ محمد کے اندر بہت کشش ہے. قرآن ایسا ہے کہ سننے کا جی کرتا. اب تینوں نے قسمیں کھائے کہ کل سے کوئی نہیں آئے گا, اب آنا بند ہوگا. اعزاز گرامی اب یہ سوچ کے رہے ہیں ہم نے قرآن سننا بند کر دیا تو سب نے قرآن سننا بند کر دیا. لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے جو ایک مرتبہ سن لے وہ پھر سنے بغیر رہتا نہیں ہے. عزیزان گرامی یہی ذکر محمد و آل محمد کا اثر ہے. یہ فتوے اگر دینا بند کر دیں جو ایک مرتبہ مجلس میں آ جائے بار بار آتا رہتا ہے. توجہ ہے جانے گرام, ابھی بھی چلیں گے نا میرے ساتھ. جانے گرامی عصر نزول قرآن ہے, جو قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن کے فضائل پہ میں تعجب کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اتنی شوق سے اور اتنی داد دے کے سن رہے ہیں کہ قرآن کے فضائل ایسے ہیں. رسول اسلام, اگر آپ نے قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد کو دیکھ لیں, اور محمد و آل محمد کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو دیکھ لیں. جیسے وہ معجزہ ہے ویسے یہ معجزہ نہیں پہنچا سکا. چپلے کو سنیے گا. اعجاز قرآن کو پیش کر رہا ہوں. قرآن کے اندر سورہ مؤمنون ہے, علی امیر المؤمنین ہے. مگر قرآن ہے ہدی للمتقین, علی امام المتقین. چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے. قرآن زندہ معجزہ ہے, آل محمد بھی زندہ معجزہ. قرآن لاجواب, اہل بیت بھی لاجواب. قرآن میں جو جو سورہ آتا رہے گا ہر سورہ گواہی دے گا میرا وارث علی ہے, میرا وارث حسن ہے, میرا وارث حسین ہے. اور آج بھی کوئی پیغمبر جیسا باقی ہے کیونکہ قرآن باقی ہے. جب قرآن باقی ہے تو وارث قرآن بھی باقی ہے. بس میں حضرت ابوذر کے بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں. اعجاز قرآن, آل محمد کے جو ماننے والے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. تو سورہ عصر سے متعلق ائمہ علیہ السلام نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لے آئے. جو ایمان لے آئے بس وہ خسارے میں لے. ایمان لانے والوں میں جو چند ہستیاں ہیں ابتدائی دور کے دوروں میں سے ایک ہے حضرت ابوذر, نام ہے جندب. میں پورا ان کا واقعہ پڑھنا چاہ رہا تھا. میں نے کبھی پہلے پڑھا تو نہیں ہے, یہاں تو نہیں پڑھا. آپ حضرات بتاتے رہیے تاکہ مجھے, کیونکہ اب یاد کراچی میں اتنی مجالس پڑھوا رہے ہیں آپ حضرات کہ 250-300 کا مجالس پڑھ چکا ہوں, اور مجھے یہ آتی رہتا ہے میں نے کون سی مجلس کہاں پڑھی ہے کہ میں کوئی دہراؤں نہیں, نئے نئے مطالب لے کے آتا ہوں. لیکن بعض اوقات واقعات ٹکرا جائیں تو بہت آپ حضرات سے پہلے سے پیشگی معذرت کر رہا ہوں, آپ کی حسن سماعت کی نظر کر رہا ہوں. حضرت ابوذر کی بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں, واقعہ مکمل سنانا چاہتا ہوں کہ سننا چاہیں گے تمام حضرات. تو تمام انسانیت خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لے آئے, جو ایمان لائے, عمل صالح بجا لائے, اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے.
ایدان گرامی آل محمد کا مقام بہت زیادہ، ان کے پاس چاہنے والے ایسے ہیں کہ ان کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے. ان میں سے ایک ہے جناب ابو ذر. ان سے متعلق حبیب خدا نے فرمایا کہ وما ذلت الغبراء، کبھی آسمان نے کسی ایسے پہ نہ سایہ کیا ہے نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا جتنا کہ ابو ذر. یہ حدیث تو سب سناتے ہیں لیکن اس کا اگلا جملہ کوئی نہیں سناتا. ہم آل محمد کے بعد اتنا سچا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا جتنا کہ ابو ذر آل محمد کے بعد. توجہ سے سنتے رہیں گے. 12:15 ہو چکے، میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب ابو ذر سب سے سچے صحابی، اپنے بستی میں تبلیغ کر کے آئے. جانتے کہاں کے رہنے والے تھے؟ ملک کا نام لوں گا، لبنان، ساؤتھ لبنان، جنوب لبنان. وہاں پہ ایک شہر ہے چھوٹا سا ربضہ. آج پورا جنوب لبنان آل محمد کا ماننے والا ہے. سمجھ میں آیا کس نے وہاں پہ تبلیغ کی تھی؟ ہے یا نہیں ہے؟ تبلیغ کرنے والے کا بڑا اثر ہوتا ہے. کس نے قرآن کو پہنچایا، کس نے آل محمد کے پیغام کو پہنچایا. چلتے رہیں گے میرے ساتھ. تو حضرت ابو ذر ربضہ میں رہے، کچھ عرصہ ساتھ تبلیغ کرتے رہے، واپس آ گئے. مدینے آئے، پیغمبر کے پاس قریب 7 سال. اور پیغمبر کے قریبی ترین افراد ہیں جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار. اب سمجھ میں آئے پیغمبر کے 4 یار. بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو جناب ابو ذر قریبی ترین پیغمبر کے صحابہ کرام میں سے ہیں. آ گئے، پیغمبر کے ساتھ ہیں. پیغمبر نے ایک مرتبہ اعلان کیا غدیر خم میں. غدیر میں اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا. جناب ابو ذر نے جیسے ہی اس کے بعد ظہر کا وقت آیا تو کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اذان دوں. تو مرحوم سید عبدالنبی شیرازی نے، عبداللہ سید عبدالنبی شیرازی نے اپنی معالم الزلفہ میں لکھا کہ غدیر خم کے اعلان کے بعد جو پہلی اذان ہوئی وہ جناب ابو ذر نے دی تھی. جیسے جناب ابو ذر نے اذان دی، ایک مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ. اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کہا اشہد ان علی ولی اللہ. جیسے کہا اشہد ان علی ولی اللہ تو ایک مرتبہ صحابہ کا یا رسول اللہ. ابو ذر نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا ہے. جیسی شکایت کے پیغمبر نے کہا میں نے بھی سن لیا ہے. چل رہے ہیں نا حضرات؟ بہت بڑے ہمارے مرجع ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو ذر نے سب سے پہلے اذان کے اندر کا اشہد ان علی ولی اللہ، کیونکہ اعلان ہو چکا. اعلان کے بعد کا من کنتو کے اعلان کے بعد اذان دی. تعریف یہی لکھی ہے تمام علماء نے. قرآن اس کے بعد سنت کی تعریف کیا ہوا؟ قول المعصوم، قول المعصوم وفعلہ وتقریرہ. معصوم کے قول کو سنت کہتے ہیں، فعل کو، اور ہر وہ چیز جو معصوم کے سامنے انجام دی جائے اور وہ اس سے نہ روکیں وہ سنت معصوم ہے. معصوم نے کہا روکا نہیں، کسی کو دیکھا عمل سے روکا نہیں، اس کا مطلب حرام نہیں ہے. اگر حرام ہوتا تو ان پہ واجب تھا روکتے، بدعت ہوتا تو روکتے، شرک ہوتا تو روکتے. لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ اگر شرک یا بدعت یا حرام ہوتا تو جناب ابو ذر کو پیغمبر روکتے، اور رکنے والے صحابی تھے. ایسے نہیں تھے کہ میں نہیں مانتا. ان میں سے تھے جو مانتے تھے. تو پیغمبر اسلام نے نہیں روکا. اس کا مطلب ہے سنت نبوی ہے علی ولی اللہ کہنا. بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ تو جناب ابو ذر نے اذان میں کہا. اس کے بعد 6 مہینے تک جب بھی جناب ابو ذر یا جناب سلمان اذان دیتے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ ان پہ پابندی کیوں لگی اذان دینے پہ. لوگ ہیں یا نہیں؟ قدیر کے 2 مہینے بعد پیغمبر کا وصال ہو جاتا ہے، شہادت ہو جاتی ہے. اس کے بعد ان دونوں پہ پابندی کہ تم دونوں اذان نہیں دے سکتے. کچھ لوگوں نے پوچھا بھائی ان دونوں پہ کیوں پابندی؟ کئی علی ولی اللہ کہتے ہیں. اگر بات پہنچ رہی ہو پابندی لگ گئی. عزیزان گرامی، جناب ابو ذر پھر بھی جب بھی موقع ملتا تو کہہ دیتے. اگر بات پہنچ رہی میں حضرت ابو ذر کا پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں.
جہاں کہیں گے میں رک جاؤں گا. تو جناب بزرگ جب موقع ملتا یہاں تک کہ دور گزرتے رہے. جناب بزرگ جہاں تھوڑا سا مجمع دیکھتے, اب دیکھیں نہ میڈیا تھا, نہ ٹی وی تھا, نہ سوشل میڈیا, نہ پرنٹ میڈیا, نہ الیکٹرانک میڈیا, تو تصویروں سے لوگ نہیں جانتے تھے, نام سے جانتے تھے. جہاں جناب بزرگ مجمع دیکھتے نا فوراً کھڑے ہوتے تھے, ایھا الناس, اے لوگو, انا ابو ذر صاحب رسول اللہ. لوگوں میں صحابی رسول ہوں, نام ابو ذر ہے. سب کے ذہنوں میں آتا اچھا وہ جو سب سے سچا صحابی تھا. جناب بزرگ جیسے مجمع دیکھتے فوراً تعارف کرواتے میں ابو ذر صحابی رسول. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, رسول خدا نے علی کے بازو پکڑ کے صحابہ کے مجمع میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب سمجھ میں آیا یہ حدیث بیان کرنے پہ پابندی کب لگی تھی؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. علی کل بھی تھا, علی آج بھی ہے, نبی ہے نبی, علی بادشاہ, علی بادشاہ تو کبھی رب بھی ہے. نعرہ سمجھ رہے کہ نہیں؟ بھائی جناب امیر کے مولا ہونے کا وعدہ کیا گیا, اللہ یا رب ہونے کا میں نے کہا. تو چلتے رہے کہ کسی کو میری بات بری محسوس نہ ہو. آپ سب میرے بھائی ہیں, میرے عزیز ہیں, مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں, اور ہمارا سب سے بڑا رشتہ, خون کے رشتے سے بڑا رشتہ, ولایت کا رشتہ. بات پہنچ رہی ہے جانے کے رات سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. جناب ابو ذر نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پیغمبر نے سارے صحابہ کے مجمع میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو سارے مسلمانوں نے دیکھا احادیث بیان کرنے پہ پابندی لگ گئی. کہا خبردار کوئی حدیث بیان نہ کرے. کہا کیوں؟ کہا کہ احادیث بیان ہوتی ہیں تو پھر سب سے زیادہ علی کے فضائل میں آتی, ہمارے متعلق تو کچھ ہے ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, گھبرا تو نہیں رہے ہیں. تو کہا کہ بھئی جو کچھ بیان ہوتا ہے علی کی شان میں بیان ہوتا. پابندیاں لگا دی گئی, اور یہ پابندی کس نے اٹھائی؟ آخری خلیفہ بنو امیہ عمر ابن عبدالعزیز. ذہن میں ہے عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ بھئی پابندی اٹھائی جائے, حدیث بیان کی جائے. اس کے علاوہ پہلے پابندی تھی, ایجاد کرام پابندی تھی. کسی نے کہا ابو ذر پتہ نہیں ہے پابندی ہے حدیث بیان کرنے پہ؟ کہ میں ایسی پابندیاں نہیں مانتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب ابو ذر نے کہا میں ایسی پابندی نہیں مانتا جس میں پیغمبر کی حدیث بیان نہ کی جا سکتی ہو. اب سمجھ میں آیا یہ جو مجلسوں پہ پابندیاں لگتی ہیں ہم نہیں مانتے. جو ہمیں ذکر آل محمد سے روکے ہم ایسی پابندیوں کو نہیں مانتے. ہے نا میرے ساتھ؟ سارا مجمع رہے گا. اذان کے نام پہ پابندی لگی حکومت کی طرف سے. جناب ابو ذر نے کہا میں کوئی پابندی نہیں مانتا, یہاں تک کہ ایسی خلافت آئے گا کہ ابو ذر کو ملک بدل کر دو. ملک بدل کرنا سمجھتے ہیں سب حضرات. ایگزائل میں بھیج دیا گیا, میں ان کو یہاں سے نکال دیا. کہاں بھیجا جائے؟ کہ شام بھیج دو. شام والا بہت سخت تھا, گورنر تھا بہت سخت, وہاں پہ بھیجا جناب ابو ذر. باندھا جناب ابو ذر کو اونٹ پہ اور بھیج دیا. شام پہنچے, جیسے دمشق میں پہنچے تو جناب ابو ذر کا پہلا دن دیکھا لوگ سڑکوں پہ سو رہے. پوچھا مجھے تو بتایا گیا تھا شام میں لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں, حاکم کے پاس بہت پیسہ ہے, لوگوں کے پاس نہیں ہے. میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں, بتا کے سن رہے ہیں آپ حضرات. میری بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. جناب ابو ذر نے کہا بھائی شام والوں کے پاس کا نہیں, کسی کے پاس پیسہ نہیں, حاکم کے پاس ہے, گورنر صاحب کے پاس بہت پیسہ. اب میں پاکستان کے ساتھ کراچی کے یا آپ کے سندھ کے گورنر کو نہیں جانتا ہوں, اس لیے کوئی اور کسی پہ محمول نہ کرے. ہر آدمی اپنے اپنے خبر میں جواب دے گا. میں تو اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں اور میں مجلس پڑھوں گا, خود کی پڑھوں گا. ایسا کہ جناب ابو ذر جیسے پہنچے کبھی شام والوں کے پاس سنا تھا بہت پیسہ, کا نہیں, حاکم کے پاس, گورنر کے پاس پیسہ. اتنے میں جناب ابو ذر بھی دمشق شہر اندر جا ہی رہے تھے, دیکھا سامنے کوئی گھوڑے پہ سوار ہے, بہت قیمتی گھوڑا, اور اس کے گھوڑے کی لگامیں اس میں سونے کی تاریں لگی ہوئی ہیں.
مخمل کا لباس ہے. جناب بزرگ نے لگام میں ہاتھ ڈال دیا. لگام میں ہاتھ ڈالا. حاکم نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا انا ابو ذر، میں صحابی رسول ہوں. اب پتہ چلا ہم صحابہ کو مانتے ہیں. چلتے رہیں گے. ایک مرتبہ کہا انا ابو ذر صاحب رسول اللہ، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری. فوراً حاکم گھوڑے سے اترا. کہا آئیے میرے گھر چلیے، آج سے آپ میرے مہمان رہیں گے. کہا مجھے آپ کی مہمانی نہیں چاہیے، میں حکومت کا مہمان نہیں رکنا چاہتا. جب حکومت کو مانتا نہیں، لوگ ہیں یا نہیں تو مہمانی کیسے؟ تو کہا کہ نہیں پھر آپ کے پاس یہاں کوئی گھر نہیں ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، جہاں سارے سو رہے ہیں سڑک پہ میں بھی سو جاؤں گا. لوگ ہیں یا نہیں؟ تو جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا مہمان نہیں بننا چاہوں گا. کہا میرے گھوڑے میں یہ لگام میں ہاتھ کیوں ڈالا تھا؟ کہا یہ سنت نبوی نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کہ حاکم کی سیرت پیغمبر کی سیرت ہونی چاہیے. یہ اتنے قیمتی لباس، یہ سونے کی لگام گھوڑے کی، کہ یہ رسول خدا کی سیرت نہیں ہے. پیغمبر بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے. حاکم کو سادہ ہونا چاہیے. حاکم نے سمجھ لیا کہ بھئی میرا تو جینا مشکل کر دے گا یہ آدمی. تو فوراً غلام سے کسی بھی طرح سے یہ 5000 اشرفیاں سونے کی، اس زمانے دینار سونے کے اشرفیاں کا ابو ذر کو دے دو. کہا مجھے کیا ملے گا؟ کہ تمہیں آزادی. غلاموں کو آزادی بہت عزیز ہوتی تھی. فوراً اٹھا کبھی میں آزادی چاہتا ہوں. جناب ابو ذر کے پاس آیا کہ ابو ذر یہ 5000 دینار آپ کے لیے سونے کے اشرفیاں. جناب ابو ذر نے کہا یہ سارے شام والوں کو مل گئے پیسے؟ مجھے نہیں معلوم سننا چاہ رہے ہیں لوگ یا نہیں سننا چاہ رہے ہیں. کہ سارے شام والوں کو اتنے اتنے پیسے ملے ہیں؟ کہ نہیں یہ آپ کے لیے خصوصی تحفہ. کہ میں خصوصی تحفے نہیں مانتا، اس سے کہو سب کو پیسے دے. جب سب کو ملیں گے تو میں بھی قبول کر لوں گا. کہ نہیں آپ خاص آدمی ہیں. کہ مجھے پتا میں کتنا خاص ہوں، مجھے پتا میں کتنا خاص ہوں، اس کی نظروں میں کتنا خاص ہوں اسے پتا ہونا چاہیے. سب کو اگر مجھے مانتا ہے تو سب کو پیسے دے. کہ نہیں یہ آپ کے لیے ہے. کہ نہیں چاہیے. کہ بھئی آپ بہت غریب آدمی ہیں، پیسے رکھ لیجیے. کہ خبردار مجھے غریب نہ کہنا، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. ایک روٹی آج رات کھا کے سو جاؤں گا، اور اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. جس کے پاس ایمان ہو اس کے پاس توکل ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم لوگ سنیں گے یا نہیں سنیں گے. چلیں گے سب لوگ میرے ساتھ؟ میرے تمام بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے سب چلیے گا. تو جناب ابو ذر نے کہا خبردار مجھے غریب نہ کہنا، میرے پاس 2 روٹیاں، ایک روٹی آج رات کھا لوں گا، صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. کہا ابو ذر یہ سیاسی تقریریں کسی کام نہیں آئیں گی. جگہ جگہ لباس آپ کا پھٹا ہوا، آپ نے جگہ جگہ سے سی رکھا، اچھا لباس تو ہے نہیں آپ کے پاس. کہا خبردار دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا کہ میں فقیر ہوں. فقیر وہ تیرا حاکم ہے، میں تو بہت امیر ہوں. کہا کیسے امیر ہے؟ کہا کیونکہ میں حضرت امیر کا ماننے والا ہوں. فقیر تو تیرا حاکم ہے جس کے پاس علی کی ولایت ہے. ہے نا لوگ میرے ساتھ؟ کہ فقیر تو وہ حاکم ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے، میں تو بہت امیر ہوں. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی یہ پیسے رکھ لیجیے، میری آزادی کی خاطر رکھ لیجیے، میں آزاد ہو جاؤں گا. جناب ابو ذر نے کہا اچھا تجھے آزاد کرانے کی خاطر میں غلام بن جاؤں؟ ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے کہا سن، میں نے علی کا در لے لیا، اب کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گا. پتہ نہیں پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے. کہ اس سے کہ پیسے واپس رکھ لے. وہ غلام واپس آیا. ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا. کچھ لوگوں کے نام لے کے بھی اندر جانا پڑ جاتا ہے. اب کیسے کیسے نام ہے. تو ایک مرتبہ کہا بھائی یہ پیسے واپس رکھ لیجیے. کہ کیا ہوا؟ تم پیسے نہیں دے سکے؟ کہ نہیں. کہ پھر کسی اور کو بھیجوں؟ کہ نہیں میں نہیں خرید سکا، کوئی نہیں خرید سکتا. ابو ذر بکاؤ مال نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ ابو ذر نہیں بکیں گے. میں نے دیکھ لیا یہ علی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ایک پور بھی علی سے پیچھے نہیں ہٹے گا ابو ذر. کہا پھر ٹھیک ہے ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اسے واپس بھیجو. یہ یہاں رکے گا تو سب کو میرے خلاف باغی بنا دے گا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. اب سمجھ میں آیا جو علی والے ہوتے ہیں نا
وہ حکومتوں سے خریدے نہیں جاتے، اور جو بک جائے وہ علی والا ہوتا نہیں۔ اگر سب کہہ گیا ہوں تو اسے چھوڑ دیجیے گا، میں نے اپنا عقیدہ پڑھ دیا۔ عزیزان کرام، ایک مرتبہ شام والے نے کہا ابو ذر کو اونٹ پہ بٹھاؤ، واپس مدینے بھیج دو، وقت گزر گیا۔ بس ایک مرتبہ واپس بھیجا گیا جناب ابو ذر کو، جناب ابو ذر مدینے واپس آئے، اور اس طرح سے انہیں باندھا گیا تھا کہ ان کی ساری ٹانگیں زخمی ہو گئی، بہت بزرگ تھے جناب ابو ذر۔ مدینے جب واپس پہنچے تو کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن جیسے دیکھا کہ قاضی ناانصافی کر رہا، جج سمجھتے ہیں نا، بعض کا جو بک جاتے ہیں، لوگ ہیں، تو ایک مرتبہ دیکھا یہ غلط فیصلہ کر رہا، وہیں پہ رک گئے، کہا یہ غلط فیصلہ، کہ تم روکنے والے کون ہو؟ کہا میں صحابی رسول، تم تو صحابہ کے دم بھرتے ہو، میں صحابی ہوں، فیصلہ غلط ہے۔ کہ میں خلیفہ کا بنا ہوا قاضی ہوں، مجھے حکومت نے اپوائنٹ کیا، تم اعتراض نہیں کر سکتے۔ کہا کہ میں نے جو رسول خدا کی سیرت دیکھی ہے نا، میں بولتا رہوں گا، بیان کرتا رہوں گا، کوئی مانے نہ مانے، چاہے حاکم ہو، میں اور کچھ نہیں کہوں گا، یا اور کوئی ٹائٹل ہو، میں نہیں کہا فوراً گرفتار کر۔ جناب بزرگ کو، بوڑھے بزرگ صحابی کو باندھا، گھسیٹنے لگے کہ چلو دربار۔ جیسے دربار پہنچے تو خلیفہ نے کہا ابو ذر تم واپس آ گئے؟ کہا آیا نہیں ہوں، میں بھیج دیا گیا۔ کہا تم نے پھر وہیں جا کے کچھ ایسا ہی کیا ہوگا جیسے یہاں پہ تم بولتے تھے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں، تم نے کچھ کیا ہوگا کہ گورنر نے تمہیں واپس بھیج دیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو رسول خدا کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں، میں نے صرف وہی چیزیں بتائیں، اس نے واپس بھیج دیا۔ کہا اب کیا معاملہ ہے؟ قاضی نے کہا کہ یہ آ کے ساری فوراً اعتراض کر رہا ہے کہ قاضی کا فیصلہ غلط ہے۔ خلیفہ نے کہا ابو ذر تم میرے قاضی پہ اعتراض کر رہے ہو؟ کہا نہیں، میں تمہارے قاضی پہ نہیں، میں سیرت نبوی بیان کر رہا ہوں، اگر قاضی پہ اعتراض ہو تو مجھے پرواہ نہیں۔ کہا تم میرے آگے زبان چلا رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم میں تمہارا خلیفہ ہوں، حاکم ہوں، امیر المومنین ہوں؟ کہا نہیں، میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے کہ جب بنو امیہ میرے تخت پہ، میرے منبر پہ آ جائے تو ابو ذر میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا۔ وہ بھی بنو امیہ سے تھے کہ ابو ذر ابھی گواہ لے گیا کہ پیغمبر نے ایسا کہا تھا، نہیں تو میں 80 کوڑے ماروں گا، تم نے پیغمبر پہ جھوٹ باندھا۔ جناب ابو ذر نے کہا مجھے جھوٹ کی عادت ہے نہ شوق، جو کہہ رہا ہوں میں نے پیغمبر سے خود سنا، پیغمبر نے کہا تھا جب بنو امیہ میرے منبر پہ آ جائے تو دین ختم ہو جائے گا۔ کہ نہیں تم جھوٹے ہو، کہ نہیں میں جھوٹا نہیں۔ ایک مرتبہ اعتراض کیا کہ دربار میں بیٹھے والوں تم سب موجود تھے، پیغمبر نے تنہائی میں نہیں کہا، تمہارے سامنے کہا تھا، گواہی کیوں نہیں دیتے؟ سب خاموش۔ جناب ابو ذر نے کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے، اگر یاد نہ ہوتا تو تم کہتے تھے کہ بھئی جھوٹ بول رہا۔ سب خاموش رہے۔ ایک مرتبہ مطالبہ ابو ذر ابھی گواہ لے کے آؤ۔ جناب ابو ذر نے کہا تھوڑی مہلت دے دو، میں گواہ لے کے آتا ہوں۔ جناب ابو ذر اسی در پہ گئے جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی تھی۔ جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی، مولا نے دروازہ کھولا، جناب ابو ذر کو گلے لگایا۔ جناب ابو ذر نے مولا کو سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ مولا نے فوراً گلے لگایا، کہا ابو ذر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، واپس آ گئے؟ بہت بہت خوش آمدید۔ کہا مولا آپ کی ضرورت ہے۔ مولا نے کہا ابو ذر تمہیں ضرورت ہو، علی نہ آئے؟ مولا نے کہا ابو ذر چلو، یہ نہیں پوچھا مسئلہ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہیں حکومت سے ٹکر تو نہیں لینی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، علی حق ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا ابو ذر چلو میں ساتھ ہوں۔ جناب ابو ذر نے فوراً جناب امیر کی ابا کو پکڑا اور فوراً دربار میں لیا۔ دربار ہی کہوں گا۔ مولا نے آنے کے بعد کہا، جیسے ہی خلیفہ نے دیکھا کہ یا علی آپ کیوں آئے؟ کہا گواہی دینے آیا ہوں، ابو ذر سچا۔ اب آدھے سے زیادہ مجمع میرے ساتھ نہیں ہے اس وقت۔ جیسے جناب امیر نے کہا نا ابو ذر سچا ہے، تو خلیفہ نے کہا یا علی آپ نے انصاف نہیں کیا، پیغمبر نے کہا ہے کہ پہلے دونوں کی بات سنو پھر فیصلہ کرو، آپ نے ابو ذر کی سن کے فیصلہ کر دیا، مجھ سے تو پوچھنے بات کیا ہے؟
مولا نے کہا سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں. کہ پھر یا علی فیصلہ کیسے دے دیا؟ جب آپ نے نہ میری سنی نہ ابو ذر کی تو آپ نے فیصلہ کیسے دیا کہ ابو ذر صحیح ہے سچا؟ کہ میں نے تمہاری نہیں سنی، نہ ابو ذر کی نہ تمہاری، میں نے پیغمبر کی بات سنی ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا نہ اتنا آسمان نے کسی پہ سایہ کیا نہ زمین نے اٹھا اتنا سجدہ جتنا کہ ابو ذر. میں نے صادق نبی کی سچی حدیث سنی تھی، بس مجھے پیغمبر کی بات یاد ہے اس لیے گواہی دینے آیا. ابو ذر سچا، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں. کہ جو ابو ذر کہہ رہے ہیں سچ ہے. ایک مرتبہ خلیفہ نے کہا کہ ابو ذر آج تو تم گواہ لے آئے ہو، جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا میں بدلہ ضرور دوں گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو جناب ابو ذر ایک مرتبہ جناب امیر کے ساتھ چلے. جناب امیر نے کہا ابو ذر کھانا چاہیے تو کھانا حاضر ہے، گھر چاہیے تو گھر حاضر ہے، شربت چاہیے تو اذان گرامی. جناب امیر کا کردار ہے. وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس سن لیجیے آخر جو. ایک دن کرفیو لگایا گیا. کرفیو کہتے ہیں کراچی کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ لفظ انگلش کا ہے، میں تو مجبوراً استعمال کر گیا. تو ایک مرتبہ حکومت کی طرف سے پہلی مرتبہ اسلام میں ناکہ بندی کی گئی اور کہا گیا کہ خبردار کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، آج ہم کسی کو ملک بدل کرنے والے ہیں. حکومت کی طرف سے آرڈر آیا. کہا ابو ذر کا سارا سامان سڑک پہ پھینک، ان کے گھر کے جانوروں کو بھی سڑک پہ پھینک دو. اگر گھر میں کوئی پرندہ بھی ہے نا، مرغیاں ہیں جیسے اس زمانے میں عام پالی، کبوتر سب اٹھا کے سڑک پہ پھینک دو. ابو ذر مدینہ خالی کرنا، آج کے بعد مدینہ نہ. اور پابندی ہے خبردار کوئی ابو ذر سے ملنے نہیں آ سکتا، کوئی ملنے نہ آئے. جناب ابو ذر کے ایک بیٹے تھے، نام تھا ذر، اس لیے کہتے تھے ابو ذر. ایک بیٹی تھی زوجہ. جب سڑک پہ سامان پھینکا تو جناب امیر آئے. پتہ نہیں لوگ ہیں جو پابندیوں میں ساتھ دے اسے علی کہتے ہیں. میں نے آپ کے ذہنوں کو تمام کر دیا، تھوڑے سے مسائل سن لیجیے. تو جناب امیر آئے. ساتھ میں کون ہے؟ امام حسن حسین علیہ السلام. اور کون ہے؟ حضرت عقیل اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. 5 نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے. وقت نہیں. اس مقام پہ جیسے ہی جناب امیر کو آتا دیکھا، جناب ابو ذر کی ایک مرتبہ ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، بہت رو. کہا مولا اس وقت میں بھی آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، جہاں پابندیاں ہیں، ناکہ بندی ہے، کوئی ملنے نہ جائے. مولا نے جناب ابو ذر کو فوراً سینے سے لگایا، گلے لگایا. کہا ابو ذر، وہاں جو نہیں لگا خطبہ اس کو جو سنی. کہا ابو ذر آپ نے جو قیام کیا، آپ نے اللہ کی خاطر حق کا ساتھ دیا. جو کچھ کیا خدا کی خاطر کیا، کیونکہ میں اللہ کا ولی ہوں. ابو ذر آپ کی ساری پریشانیاں عنقریب دور ہو جائیں، آپ عنقریب جنت میں جائیں گے، پیغمبر آپ کے انتظار میں ہے. دیکھیں جو علی کا ساتھ دے اس کے لیے کیسی کیسی بشارت ہے. کہ ابو ذر عنقریب آپ کی سب پریشانیاں دور ہو جائیں گے. میں جانتا ہوں ابو ذر آپ بہت پریشان ہیں. کہ مولا مجھے مدینے سے جانے کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا آپ کی جدائی کا افسوس ہے. عاشق امیر المومنین. مولا جتنا آپ کی جدائی کا افسوس ہے کسی چیز کا نہیں. مولا نے پیار کیا جناب ابو ذر کو مدینے سے باہر چھوڑنے آئے. 5 سے 10 منٹ کی زحمت ہو گئی، بس میں 1 گھنٹہ خدا گواہی نہیں پڑھنا چاہ رہا. جب جناب ابو ذر کو ربضہ واپس بھیجا، ربضہ میں پانی کی قلت تھی. جوان بیٹے نے دیکھا کہ جناب ابو ذر ہل چلا رہے. کہ بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ ہل چلائیں گے؟ میں ہل چلاؤں. ایک ایک کر کے سارے جانور مرتے گئے. ایک دن آیا جناب ابو ذر کا بیٹا، جب جانور مر چکے، پانی کی قلت تھی، گرمی کی وجہ سے بیمار تھا. جب بیٹے کا انتقال ہوا تو جناب ابو ذر سے برداشت نہیں ہوا اور ان کی زوجہ قبر پہ بیٹھی روتی رہتی تھی، کہتی تھی ذر جانے کے دن ہمارے سے چلا تو گیا. کسی بیٹے کی موت کو برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کلیجہ جاؤ. جتنا مختصر کر سکوں گا میں بس آپ کو کروں گا. 5 سے 10 منٹ چاہیے بس. میرا آپ سے وعدہ، ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، میرے ساتھ چلیے.
जनाब अबू ज़र ने जनाब अपने बेटे की कब्र पे एक जुमला कहा। छठे इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनके बेटे को वो मकाम अता किया कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। किस जुमले पे? और से सुनिएगा जुमला, बहुत बड़ा जुमला। जनाब अबू ज़र ने कहा परवरदिगारा खुद बेटे को दफनाया, और कोई था ना। बेटे को दफनाना बड़ा मुश्किल काम है, उसने कफन दिया, दफनाया। एक जुमला कहा परवरदिगारा इसने कुछ तेरे हुकूक अदा करने थे, कुछ मेरे। परवरदिगारा मैं पाप हूँ, मैं खुद इकरार कर रहा हूँ, मेरे बेटे ज़र ने मेरे हुकूक अदा करने में कोताहियाँ की हैं, सारे हक अदा नहीं कर सका। तो परवरदिगारा मैं समझ सकता हूँ इसमें तेरे हुकूक अदा करने में भी कोताहियाँ की हों, मासूम तो नहीं। परवरदिगारा मैं मखलूक हूँ, मैंने अपने सारे हक इसे माफ़ कर दिए। परवरदिगारा तू खालिक है, तू भी मेरे बेटे को सारे हक माफ़ कर दे। छठे इमाम फरमाते इतना बड़ा जुमला कहा हज़रत अबू ज़र ने कि अल्लाह ने कहा है मेरे सारे मलाइका गवाह रहना, मैं वो मकाम अता कर रहा हूँ अबू ज़र के बेटे को जो शुहदा को होता है नसीब, या बहुत बड़ा मकाम अता। क्यों कि बाप ने इतना बड़ा जुमला कहा परवरदिगारा मैंने हर हक माफ़ कर दिया, तू भी अपने हक माफ़ कर दे। पता नहीं बात पहुँचा पाया हूँ या नहीं। बस भाई जब जनाब अबू ज़र के बेटे का इंतकाल हुआ ना, तो उनकी ज़ौजा हमेशा कब्र पे बैठी रहा करती थी। आपने देखा है ना, माओ से बर्दाश्त नहीं होता। औलाद का इम्तिहान बड़ा सख्त इम्तिहान। जनाब अबू ज़र की ज़ौजा दिन रात रोती रहती थी, एक ही जुमला दोहराती है ज़र मैं तेरे बगैर जी नहीं सकूँगी। एक दिन जनाब अबू ज़र की ज़ौजा का इंतकाल हो गया, ज़ौजा को भी दफनाया। अब एक दिन खुद जनाब अबू ज़र बीमार हो गए। बेटी छोटी थी, बेटी ने कहा बाबा ये क्या हालत बना रखी है, बाबा इस बस्ती में कोई भी नहीं है। कहा बेटी मैं आपको मदीने पहुंचा देता हूँ, मेरे साथ चले। उंगली पकड़ी, चलने लगे। कुछ ही दूर चले थे, गिर गए, चल नहीं पाए क्योंकि प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। बेटी ने कहा बाबा मैं आपका गुस्ल कफन नहीं कर पाऊंगी, बाबा मैं कब्र नहीं खोद पाऊंगी। कहा बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं, मुझसे सच्चे नबी ने सच्चा वादा किया था। अबू ज़र जब आपका इंतकाल होगा ना, तो कूफे के बेहतरीन मुमिनीन आपका गुस्ल कफन करेंगे। बेटी बस एक बात याद रखना, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो जहाँ से काफिले गुजरते हैं ना बेटी, आप उस रास्ते में बैठ जाइएगा, और जब कोई काफिला आए ना तो काफिले वालों से कहेगा या काफिले वालों यहाँ करीब में सहाबी रसूल का जनाजा पड़ा है। जनाब अबू ज़र अभी रो ही रहे थे। बेटी से कहा बेटी बस एक और काम करना, जब मदीने जाना ना तो लोगों से पूछना अली इब्न अबी तालिब कहाँ है, मौला के पास चली जाना, मौला यतीम परवर है, बेटी मौला आपको पालेंगे, बस फिर वही जामिन है। अभी बेटी देख ही रही थी, जनाब अबू ज़र की आंखें बंद हो गई। बाप के जनाजे की जीनत बेटियां हुआ करती हैं। बेटी ने रोना शुरू किया, बहुत रोई बहुत रोई। अगर देख सके वीडियो देखिएगा। जनाब अबू ज़र की बेटी ने कपड़ा लिया और कपड़ा खोलने के बाद जनाब अबू ज़र के चेहरे पे रख दिया। जानते हैं क्यों? कहीं धूप चेहरे पे ना आती रहे। एक मर्तबा कपड़ा रखा और अपने आंसुओं को साफ किया, रोती हुई उठी, और एक मर्तबा जहाँ से काफिले गुजरते थे उस रास्ते में बैठ गए। रो रही थी बैठी हुई कि हाय मैं यतीम हो गई। इतने में देखा काफिला आ रहा है। कहा काफिले वालों रुक जाओ, यहाँ करीब में सहाबी रसूल का जनाजा पड़ा। काफिला रुका। पहली जो हस्ती बाहर आए थे हजरत मालिक अशतर, पता नहीं लोग हैं या नहीं, हजरत मालिक अशतर। दूसरे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा रसूल अमीरुल मोमिनीन के साहब बाहर आए। कहा किसका जनाजा पड़ा? कहा अबू ज़र गफ़ारी का। सब बुलंद आवाज से रोने लगे, अरे सहाबी रसूल का जनाजा पड़ा है और किसी ने गुस्ल कफन नहीं किया। सब आए, आपस में लड़ाई होने लगी। एक ने कहा मुझे गुस्ल देने दो, दूसरे ने कहा नहीं हट जाओ मैं गुस्ल दूंगा। कोई कहता है कफन मुझसे दिलवा दो, एक ने कहा कपड़ा मेरे से ले लो। मुझे नहीं मालूम मैं बात पहुंचा पा रहा हूँ या नहीं। सारे रो रहे, अरे सहाबी रसूल को मैं गुस्ल दूंगा, सहाबी रसूल को मैं कफन दूंगा, अरे सहाबी रसूल को मेरा कपड़ा कफन में दे दो। आखिर में फैसला हुआ मालिक अशतर से कपड़ा खरीद लो, सारे के सारे हिस्सा डालते हैं। दफनाया। कहा बेटी हमारे साथ मदीने चलो। अब मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मेरी तरफ देखिएगा, इस बच्ची को हटा दो और एक और बच्ची को वहां बिठा दो। वो बच्ची रो के कह रही है, ओ मुसलमानों, सहाबी रसूल का नहीं
नवासा रसूल का जनाजा पड़ा है, कोई दफनाने वाला नहीं। अजरकुम। वो बीबी रो रो के कह रही, ओ मुसलमानों, ये तुम्हारे नबी का नवासा है, कोई दफनाने वाला नहीं। मौला का जनाजा पड़ा रहा, 3 दिन तक कोई दफनाने नहीं आया। सोयम के 2 जुमले सुन लीजिएगा। बस पे जब तीसरा दिन आया ना, बनी असद की खवातीन पानी भरने के लिए घर से निकले। जैसे घर से बाहर निकले तो एक मर्तबा सारी खवातीन ने जुमला सुना। कोई बीबी रो रो के कह रही, हाय मैंने चक्कियां पीस के पाला था, किसी ने मेरे बेटे को गुस्ल नहीं दिया। हाय मेरा अल्लाह, तेरा जनाजा धूप में पड़ा। बनी असद की खवातीन ने पानी नहीं भरा, घर चली गई। एक मर्तबा घर जाने के बाद कहा है, बनी असद के मर्दों, रोज़े क़यामत रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? वहां नवासा रसूल का जनाजा पड़ा है। बनी असद के मर्दों ने कहा, हमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से बहुत डर लगता है। उसने कहा कि हुसैन को अगर कोई दफनाएगा मैं सजा दूंगा। खवातीन ने कहा, फिर हमें इजाजत दे दो, हम हुसैन को दफना देते हैं। मौला आप कितने गरीब हैं, खवातीन आप पे गैरत खा रही है। खवातीन कहती है, हम हुसैन को दफना देंगे, हमें इजाजत दो। मर्दों ने कहा, नहीं तुम रुक जाओ, हम जाते हैं। जैसे ही सारे मर्द आए, देखा किसी लाशे का सर नहीं है। ये नहीं पता था कौन सा बाप का लाशा है, कौन सा बेटे का लाशा है। बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, मैं तफसील से नहीं पढ़ूंगा, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो सब आंखें बंद करके जरा कुछ देर के लिए मेरे साथ करबला चले। एक मर्तबा वो सारे मुतहज्जिर और परेशान खड़े थे, कौन सा लाशा किसका है, कैसे दफनाएं, कहाँ दफनाएं। इतने में देखा कूफे की जानिब से एक जवान आ रहा है। जवान सारे लाशों के दरमियान से गुजरता हुआ एक लाशे के पास आके खड़ा हो गया। रो रो के कहने लगा, बाबा आपके बाद मेरी फुप्पियों की चादरें छीनी गई, बाबा मेरी छोटी सी बहन को तमाचे लगे, बाबा सकीना की बालियां छीनी गई, बाबा मेरे गले में तौक पहनाया गया, बाबा मुझे जंजीरें पहनाई गई, बाबा मेरे पाँव में बेड़ियां डाली, बाबा मेरी फुप्पियां जब कूफे के बाजार पहुंची लोगों ने फुप्पियों को पत्थर मारे, वो फौजी मेरी फुप्पियों को ताजियाने मारते थे। मौला ने एक मर्तबा बयान शुरू किए। बनी असद के सारे मर्द देख रहे थे, रो रहे थे। क्या कैदी आप कौन है? मैं एक एक लाशे का नाम बताता जाता हूँ, दफनाते जाओ, अगर देख सके तो देखिएगा। मौला ने इशारा किया कि ये लाशा हबीब का है। बनी असद ने कहा, कैदी ये हमारे कबीले के सरदार थे, अगर आप इजाजत दे हम इन्हें अलग दफना दें। कहा इजाजत है। उन्होंने अलग से सामने दफनाया। एक मर्तबा कहा, कैदी एक लाशा मिला है, इसका भी सर नहीं। मौला ने कहा, ये अली अकबर का लाशा। क्या इस लाशे को मेरे बाबा के साथ दफनाना, मेरे बाबा को मेरे भाई से बड़ी मोहब्बत थी। एक मर्तबा एक आदमी आया छोटा सा लाशा लेके, क्या कैदी एक बच्चे का लाशा मिला है। मौला सज्जाद ने कहा, ये अली असगर का लाशा है, क्या ये लाशा मुझे दे दो। इतने में सारे लाशें बुलाते रहे। एक मर्तबा कुछ लोग आए, कहा कैदी एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा है, उस लाशे का ना सर है ना बाजू है, उस लाशे पे इतने गुर्द मारे गए हैं कि उस लाशे के सारे आज़ाद टूट चुके हैं। कैदी जब हम वो लाशा उठाने की कोशिश करते हैं ना तो कोई ना कोई उज़्व टूट जाता है। कैदी वो लाशा उठाया नहीं जा रहा। मौला सज्जाद रोने लगेगा, वो लाशा वहीं दफना दो, वो लाशा मेरे चचा अब्बास का लाशा। अल्लाह का वो लाशा मेरे चचा अब्बास का है। बस भाई मैं तमाम कर देता। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा, मुझे बनी असद के लोगों मुझे चटाई ला दो। उन्होंने चटाई ला के दी। मौला ने चटाई बिछाई, एक लाशा रखा। कहा, बनी असद के मर्दों जरा दूर चले जाओ। कहा, मौला क्यों दूर चले जाए? कहा, इमाम को सिर्फ इमाम दफना सकता है। क्या बनी असद के मर्दों दूर चले जाओ। क्या आपने चटाई क्यों मंगवाई? क्या क्योंकि मेरे बाबा के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए थे, मैं अपने बाबा के आज़ा को जमा करूंगा। मौला सज्जाद ने आज़ा को जमा करके चटाई पे रखा। आखिरी जुमले सुन लीजिए, अगर देख सके तो देखिएगा।
جب سارے اعضاء کو جمع کیا مولا سجاد نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے جد رسول خدا میری مدد کیجئے، میں لاشا دفنانا چاہتا ہوں۔ پھر نجف کا رخ کیا، کہا اے میرے دادا علی مرتضی میری مدد کیجئے۔ پھر جنت البقیع کا رخ کیا، کہا اے میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد قبر میں اترے، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے ایک مرتبہ لاشا اٹھایا۔ مولا سجاد نے کہا مجھے لاشا دے دیجئے۔ جیسے ہی مولا سجاد لاشا لینے لگے، ایک بی بی پاس کھڑی تھی، کہا سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا لال بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس دو دعا کرو، میں جانتا ہوں تاخیر ہو چکی ہے۔ پروردگار واسطہ اس امام کا جو بڑی تعظیم سے اپنے بابا کو دفنا رہے ہیں، زیارت کے ناحیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی الابدان دفن بلا اکفان، سلام ان جسموں پہ جنہیں بغیر کفن کے دفنایا گیا۔ پھر مولا کہتے ہیں شہداء کے لیے کفن نہیں تھا، وہاں پہ ویسے بھی کفن نہیں تھا، پتہ نہیں میں جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ مولا پھر کہتے ہیں سلام ہو میرا ان لاشوں پہ جو دھوپ میں پڑے رہے، پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو ان سروں پہ جو نیزوں پہ بلند تھے۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ دفنایا، اپنے ہاتھ کی انگلی سے قبر سید الشہداء پہ ایک جملہ لکھا کہ ہذا قبر ابی عبداللہ الحسین، یہ ابا عبداللہ الحسین کی قبر ہے، الذی قتل غریبا ومظلوما وعطشانا، جنہیں غربت کے عالم میں مظلومیت کی حالت میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ مولا نے یہ جملہ قبر پہ لکھا اور ایک مرتبہ اٹھے کوفے کی جانب چل پڑے۔ بنی اسد نے آواز دے کے کہا اے قیدی، آئے بھی خاموشی سے تھے، جا بھی آپ خاموشی سے رہے ہیں، بس اتنا بتا دیں آپ کا نام کیا ہے۔ مولا سجاد نے رو کے کہا نا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ قید خانے میں میری پھوپھیاں میری بہنیں قید ہیں، میں بہنوں کے پاس جا رہا ہوں، پھوپھیوں کے پاس۔ پروردگارا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا داعش طالبان کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارا سب کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارا نہ جانے لوگ تیرے حسین سے کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے۔ پروردگارا تجھے تیرے حسین کا واسطہ، کسی کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں مومنین بشر کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بھائی ابھی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا۔ پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ایک سوال کروں آپ سے، بیماروں سے بستر تو نہیں چھینے جاتے؟ پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار امام کا واسطہ جن کا بستر بھی لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔